شادل اپنے آفس میں بیٹھا بیجان کے متعلق سوچ رہا تھا جن سے وہ اپنی ہر بات شیئر کرتا۔ آج صبح کے واقعے کے بعد وہ بہت ڈسٹرب تھا، دماغ بالکل معاف ہوا پڑا تھا۔ اسے اس وقت اپنا دل کا بوجھ ہلکا کرنے کی ضرورت تھی، اس لیے اسے بیجان کی شدت سے ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ روزانہ پولیس اسٹیشن سے آنے سے پہلے بیجان کی قبر پر جا کر کچھ باتیں کرتا اور فاتحہ پڑھتا۔ یہ روٹین تھی اس کی، مگر آج تو موڈ خراب اور دوسرا جلدی کے چکر میں وہ سیدھا پولیس اسٹیشن چلا آیا، مگر اب اسے بیجان کی یاد شدت سے آنے لگی۔ وہ ان سے ملنے اور باتیں کرنے کا ارادہ کرتے ہوئے اپنے آفس سے نکلتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ کر قبرستان کی جانب بڑھنے لگا۔ دوپہر کا وقت تھا جب اچانک فرمان کا انتظار کرتے کرتے ابیحہ کی آنکھ لگ گئی تو خواب میں اسے بیجان دکھائی دی۔ وہ ابیحہ سے شکوہ کر رہی تھی، جن پر اس کی آنکھیں نم ہو جائیں کہ اچانک ہڑبڑا کر وہ نیند سے جاگ گئی تو شدت سے اسے بیجان کی یاد آئی، جن کا آخری دفعہ چہرہ دیکھنا بھی اسے نصیب نہ ہوا تھا۔ بیجان ناراض ہے مجھ سے، مجھے معاف کر دے بیجان، میں آپ کو بھولی نہیں ہوں، نہ کبھی بھول سکتی ہوں۔ کیوں نہ میں آج بیجان کی قبر پہ چلی جاؤں؟ تب نہ صحیح، لیکن اب تو ان سے اپنا درد بانٹ سکتی ہوں اور اب کھل کر رو بھی سکتی ہوں۔ ہاں، میں ابھی جاؤں گی وہاں، لیکن پہلے فرمان سے اجازت لے لیتی ہوں۔ مگر وہ تو آج صبح سے ہی کافی بزی ہے۔ کچھ نہیں ہوتا، ابھی تو واپس آ جاؤں گی۔ فرمان کو ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ خود سے بڑبڑاتے ہوئے ابیحہ نے ایک حتمی فیصلہ کیا اور بیڈ سے اٹھ کر وارڈروب کی جانب چل پڑی۔ اگلے آدھے گھنٹے میں وہ مکمل تیار ہو کر گھر سے باہر نکلی اور ڈرائیور کو گاڑی سٹارٹ کرنے کا کہتی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ قبرستان کا وہ ڈرائیور کو بتا چکی تھی، کیونکہ بیجان کی یہ خواہش تھی کہ انہیں ان کے شوہر کے ساتھ ہی دفن کیا جائے، اس لیے ابیحہ کو اس قبرستان کا علم تھا۔ قبرستان میں داخل ہوتے ہی ابیحہ سیدھی بیجان کی قبر کی طرف چلی گئی، جبکہ ان کی قبر کو دیکھتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی بیٹھتی چلی گئی۔ مجھے معاف کر دے بیجان، پلیز معاف کر دیں، میرا دکھ ہی آپ کو مجھ سے دور کر گیا، میں ہی وجہ بنی ہوں آپ کی موت کی، اور دیکھے تو صحیح کہ کتنی بد نصیب ہوں میں، جسے آخری مرتبہ آپ کا چہرہ دیکھنا بھی نصیب نہ ہوا۔ بہت تکلیف سہی ہے میں نے بیجان، آپ کی بہت یاد آتی ہے۔ آخر قصور کیا تھا میرا جس کی سزا مجھے آپ سے دوری کی صورت میں ملی؟ مسلسل آنسوؤں کے درمیان کافی دیر تک بیجان سے باتیں کرنے کے بعد ابیحہ فاتحہ پڑھنے لگی جب اچانک قبرستان میں داخل ہو رہے شادل کی نظر اس پہ پڑی تھی۔ یہ کون؟ بیجان کی قبر کے پاس یہ کون ہے؟ شادل ابیحہ کی پشت کو دیکھتے ہوئے حیرانگی کے ساتھ اس کی سمت آنے لگا اور جا کر ابیحہ کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ تبھی ابیحہ فاتحہ مکمل کر کے دعا مانگنے کے بعد اٹھ کھڑی ہوئی کہ اچانک رخ موڑتے ہوئے اس کا ٹکراؤ شادل کے ساتھ ہوا تھا۔ شادل؟ صدمے کی زیادتی سے ابیحہ کے منہ سے بہت مشکل کے ساتھ شادل کا نام ادا ہوا تھا، مگر وہ فوراً خود کو کمپوز کر چکی تھی، اس لیے غصے سے پیشانی پر بل ڈالے وہ شادل کو نظر انداز کرتی ہوئی گیٹ کی جانب چل پڑی، جب اچانک شوق سا کھڑا شادل بھی واپس ہوش میں ابیحہ رکو، ابیحہ بات تو سنو یار۔ ابیحہ کو پکارتے ہوئے شادل نے تیزی سے قدم اٹھاتے ابیحہ کا ہاتھ پیچھے سے پکڑ لیا اور اسے مزید چلنے سے روکا۔ چھوڑو میرا ہاتھ، ابھی۔ اپنے ہاتھ کی طرف دیکھتے ابیحہ غصے سے چیخ پڑی، جس کا اثر لیے بغیر شادل نے کھینچ کر زبردستی ابیحہ کو اپنے گلے لگا لیا۔ سوری ابیحہ، مجھے معاف کر دو، بہت برا کیا میں نے تمہارے ساتھ، بڑی غلطی ہو گئی مجھ سے، تمہیں خود سے دور کر کے ایک پل بھی سکون سے نہیں رہا ہوں میں، پلیز ابیحہ معاف کر دو مجھے، بھول جاؤ سب کچھ، ہم دوبارہ سے دونوں ایک نئی زندگی شروع کریں گے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ بہت پیار دوں گا تمہیں، تم بس چلو میرے ساتھ۔ شادل مضبوطی سے ابیحہ کو اپنے ساتھ لگائے نان سٹاپ بولے جا رہا تھا، جب ابیحہ نے غصے سے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے دھکا دیا، جس سے شادل گرتے گرتے خود کو سنبھال کر اسے دیکھنے لگا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ نہیں چاہیے تمہاری معافی، مجھے تمہاری اس سوری سے سب پہلے جیسا نہیں ہو جائے گا۔ انسپکٹر شادل، اس دن تم نے تو میری لاکھ منتوں سماجتوں کے بعد بھی مجھے دھکے دے کر اپنے گھر سے رات کے وقت نکال دیا، پھر چاہے میرے ساتھ جو بھی ہوتا اس سے تمہیں کیا فرق پڑتا، کیونکہ تمہارے سینے میں تو پتھر جو پیوست ہیں، پیار محبت کی باتیں جچتی نہیں ہیں تم پر، تو دعوے بھی مت کرو، میری زندگی میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے، اکیلا چھوڑ دو مجھے، دوبارہ غلطی سے بھی اپنی شکل مت دکھانا مجھے۔ ابیحہ بولنے کے ساتھ ہی واپسی کے لیے مڑی تو شادل نے لپک کر دوبارہ اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ابیحہ پلیز مت جاؤ، مجھے چھوڑ کر دوبارہ سے تنہا مت کرو مجھے یار، کوشش تو کرو مجھے معاف کرنے کی،
اور سب کچھ بھولنے کی۔ بس ایک بار مجھے قبول کر لو، آئی پرومس کہ سب کچھ ٹھیک کر دوں گا میں۔ شادل نے ایک بار پھر سے ابیہ کو قائل کرنے کی کوشش کی، مگر ابیہ جھٹکے سے اس کا ہاتھ جھٹکا اور 2 قدم اس سے دور ہوئی۔ کیا پاگل ہو گئے ہو تم؟ شادی شدہ ہوں میں اور اپنے شوہر کے ساتھ بہت مطمئن زندگی گزار رہی ہوں۔ کیا تم نے شادی کر لی؟ ابیہ کی حقیقت بتانے پر شادل کو شدید قسم کا دھچکا لگا تھا۔ ہاں، کر لی میں نے شادی، ایک ایسے انسان سے جسے میرے کردار پر رتی برابر بھی شک نہیں تھا، جو مجھ سے جنون کی حد تک محبت کرتے ہیں۔ تو پلیز بہت مشکل سے خود کو سنبھالا ہے میں نے، تو دوبارہ میرے زخموں کو ہرا مت کرو تم، اور چلے جاؤ میری زندگی سے۔ دوبارہ مجھے ڈھونڈنے کی کوشش مت کرنا، بھول جاؤ اس ملاقات کو، احسان ہوگا تمہارا مجھ پہ۔ شادل کی آنکھوں میں اپنی نظریں گاڑے ایک ہی سانس میں بول کر ابیہ واپسی کے لیے مڑ گئی، جبکہ شادل صدمے سے اسے جاتا دیکھتا رہا۔ گھر تک کے راستے میں ابیہ کی سوچوں کا مرکز شادل کی ذات ہی رہی، مگر جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئی تو اسے پورچ میں پہلے سے موجود فرمان کی گاڑی دکھائی دی، تو فوراً ہی اس کا مکمل دھیان فرمان کی جانب ہو گیا۔ گاڑی سے نکل کر ابیہ تیزی سے گھر میں داخل ہوئی۔ جب اگلے ہی پل اسے بازو سے کھینچ کر فرمان نے اپنے سینے سے لگا لیا، اس کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو موجود تھے۔ بیہو، جانے سے پہلے ایک بار بتا تو دیتی مجھے، بہت ٹینشن ہو رہی تھی یار، شاید یہ سانس ہی رک جاتی میری، مجھے لگا تو مجھے چھوڑ کر فرمان سے بات مکمل نہ کی گئی، لیکن ابیہ بخوبی سمجھ گئی تھی۔ فرمان، آپ کو ایسا کیوں لگا؟ میری تو پوری دنیا ہی آپ ہے، تو آپ سے دور بھلا کیسے رہ سکتی ہوں، اور بھلا جا بھی کہاں سکتی ہوں، جب میرا ٹھکانہ ہی یہی ہے آپ کے پاس۔ آپ کو چھوڑنے کا سوچا بھی نہیں کبھی میں نے۔ فرمان، پلیز بھروسہ کریں میرا۔ اپنے دونوں ہاتھوں میں فرمان کا چہرہ تھامے ابیہ ایک جذب کے عالم میں اسے اپنی محبت کا یقین دلانے لگی، اور فرمان بھی پرسکون ہوتے ہلکا سا مسکرا پڑا۔ جانتی ہو میں بھی ہوں کہ تم صرف میری ہو۔ اچھا ریحان، یہ تو بتاؤ تم گئی کہاں تھی؟ جہاں پر بھی جانا تھا مجھے بولا ہوتا میں لے چلتا۔ بی جان کی قبر پر گئی تھی فرمان، بہت یاد آ رہی تھی ان کی۔ آپ کو اس لیے نہیں کہا کہ آپ آج بہت مصروف تھے، تو میں نے آپ کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سوری آپ کو اتنی ٹینشن تھی۔ کوئی بات نہیں بیہو، ریلیکس رہو، آئندہ بس ایک مرتبہ بتا دینا۔ ویسے تم میں سے جینٹس پرفیوم کی خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ فرمان کے سوال پر ابیہ کی تو مانو جیسے سانس ہی رک گئی ہو، وہ نظریں چراتے ہوئے زمین کی جانب دیکھنے لگی۔ وہ فرمان، ہو سکتا ہے آج تم نے غلطی سے میری پرفیوم لگا لی ہو، لیکن بیہو میرے پاس ایسی کوئی سستی پرفیوم ہے ہی نہیں۔ تو پھر ابیہ کو ہکلاتے دیکھ کر فرمان خود ہی بولنے لگا، ہاں وہ فرمان، مجھے نا رستے میں میری دوست آمنہ مل گئی تھی، تو وہ ایسے پرفیوم لگاتی ہے، اور جب وہ مجھے گلے ملی تھی تبھی مجھ سے بھی اس پرفیوم کی سمیل آنے لگی ہوگی۔ زبان کی مدد سے اپنے ہونٹ خشک کرتے ہوئے ابیہ نے ایک ہی سانس میں بول کر فرمان کو جواب دیا، جبکہ اس طرح بولتے دیکھ کر فرمان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اسے پرسکون کرنا چاہا۔ یار بیہو، سانس تو لے لو، تم بیٹھو، میں تمہارے لیے پانی لے کے آتا ہوں۔ ابیہ کا ہاتھ تھامے صوفے کے پاس لا کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے فرمان کچن کی طرف بڑھنے لگا، جبکہ ابیہ ایک بار پھر سے شادل کے بارے میں سوچنے لگی۔ اسے شادل پر بہت غصہ آ رہا تھا، اور وہ پریشان بھی حد سے زیادہ ہو رہی تھی۔ نہ جانے اب شادل کا اگلا قدم کیا ہوگا، کہیں وہ میرے اور فرمان، بیہو یہ لو پانی پیو اور ریلیکس ہو جاؤ یار۔ ابیہ گہری سوچ میں مبتلا تھی، جو اسے فرمان کی آواز بھی سنائی نہ دی۔ وہ تو یوں ہی ایک سمت دیکھتے ہوئے خاموش بیٹھی رہی، تو فرمان نے حیرانگی سے پانی کے گلاس کو ٹیبل پر رکھا اور ابیہ کے کندھے کو ہاتھوں سے ہلایا۔ کیا ہوا بیہو یار، کن سوچوں میں گم ہو تم؟ ہاں نہیں وہ مجھے بی جان کی بہت یاد آ رہی ہے نا، تو بس اس لیے۔ ابیہ آنکھیں پھیلائے فرمان کو دیکھتی جھوٹ بولتی نظر چرا گئی، تو فرمان نے اسے زور سے خود میں بھینچ لیا اور اس کے سر کو نرمی سے چوما، جبکہ ابیہ کی آنکھیں منعقد ہو چکی تھی۔ سوری یار، تم اتنی سیڈ ہو، چلو ایسا کرتا ہوں کہ جس سے تمہارا موڈ بہت فریش ہو جائے گا۔ تو کیا کروں میں؟ ہاں، میں تمہارے سر کی مساج کرتا ہوں، اور تم دیکھنا بیہو کہ 2 منٹ میں تمہاری ساری ٹینشن اور سیڈنس دور ہو جائے گی۔ رہنے دے فرمان، میں خود ٹھیک ہو جاؤں گی میں۔ ابیہ نے صاف انکار کر دیا، لیکن فرمان بھی اس کے موڈ کو ٹھیک کرنے کا ٹھان ہی چکا تھا۔ ایسے کیسے جانے دوں؟ تم بس جلدی سے نیچے بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں۔ یار تم کچھ دیر کے لیے مجھے اپنی شوہر کی جگہ
اپنی دادی سمجھ لو جو کہ کمال کی مساج کرتی ہیں۔ مسکرا کر بولنے کے ساتھ ہی فرمان ابیہا کا ہاتھ تھامے اسے کھڑا کرنے کے بعد خود اپنے کمرے میں گھس گیا۔ ہاتھ میں تیل کی بوتل اٹھائی، واپس ابیہا کے پاس آ کر اسے زمین پہ بٹھا کر اس کے بال کیچر سے آزاد کروا کے سر کی مساج کرنے لگا۔ فرمان کے لفظ پہ ابیہا بھی آنکھیں مودے پرسکون محسوس کرنے لگی تھی۔ بیہو کیسے لگ رہا ہے؟ مزہ آ رہا ہے نا؟ آہستہ سے ابیہا کے کان کے قریب فرمان نے سرگوشی کی تو ابیہا مسکرانے لگی۔ جی بہت مزہ آ رہا ہے، ایک سکون سا مل رہا ہے مجھے۔ ایسے مساج میری بی جان کرتی تھی، میری انہوں نے بہت ہی محنت سے دیکھ بھال کر کے میرے بال لمبے اور مضبوط بنائے ہیں۔ انہیں بہت شوق تھا میرے بال لمبے کرنے کا۔ ابیہا بولتے بولتے ایک بار پھر سے افسردہ ہونے لگی۔ اچھا یہ بتاؤ کہ میں بی جان سے زیادہ بہتر مساج کرتا ہوں یا نہیں؟ فرمان نے ابیہا کا دھیان بانٹنے کے چکر میں اسے تیزی سے سوال کر دیا۔ جی وہ فرمان بی جانا بہت سلولی مساج کرتی تھی تو اس لیے زیادہ مزہ نہیں آتا تھا، بٹ آپ کے ہاتھ میں تو جادو ہے جادو۔ سچ میں بھی ہو؟ سچی میں؟ فرمان کی تصدیق کرنے پر ابیہا نے مسکرا کر جواب دیا تھا۔ بیہو میں کیا سوچ رہا تھا کہ شام کا کھانا میں خود اپنے ہاتھوں سے بناؤں۔ یوں ہی ابیہا کے سر میں انگلیاں چلاتے فرمان نے اسے اپنے شام کے پلان کا بتایا، لیکن ابیہا فوراً اپنی آنکھیں کھول کے اسے دیکھنے لگی۔ بالکل نہیں فرمان، کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو کوکنگ کرنے کی۔ مجھے تو ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ جب آپ کو کوکنگ کرنی نہیں آتی تو کیوں شوق ہے آپ کو اتنا؟ ہاں یار مجھے ہے شوق کہ میں اپنے ہاتھوں سے تمہارے لیے کچھ پکاؤں اور وہ اتنا ٹیسٹی ہو کہ تم خوش ہو کر مجھے انعام دو۔ شوق نظروں سے ابیہا کو دیکھتے ہوئے فرمان نے بولا تھا۔ اللہ فرمان آپ بھی نا، چلے ٹھیک ہے آج میں آپ کو کھانا بنانا سکھاؤں گی، تب آپ کچھ بنا لینا۔ مسکرا کر ابیہا بولی تو فرمان جھٹ سے کھڑا ہو گیا۔ ہاں یار یہ صحیح کہا تم نے، ویسے یہ بات میں نے کیوں نہیں سوچی۔ خیر چلو میرے ساتھ ابھی اور سکھاؤ مجھے۔ ابیہا کا ہاتھ تھام کر اسے بھی کھڑا کرتے ہوئے فرمان اسے کچن کی طرف لے جانے لگا، جب ابیہا مسکرا کر اپنے بالوں کو کیچر لگانے لگی۔ آج معمول کے برخلاف دل شام کے 5 بجے ہی گھر لوٹ آیا تھا۔ اس کا چہرہ بالکل مرجھایا ہوا تھا، جیسے کوئی انمول چیز اسے چھین نہیں گئے ہو۔ ایک عجیب قسم کی وحشت چھائی ہوئی تھی اس کے چہرے پر۔ سارا جو رات کے کھانا بنانے میں مصروف تھی، اچانک شادل کی گاڑی کی آواز سن کر کچن سے باہر لاؤچ میں آئی، اور پھر جیسے ہی اس نے سنجیدگی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھے شادل کو دیکھا تو حیران رہ گئی۔ شادل کے چہرے کو صرف ایک نظر دیکھنے سے اس کے دل کا حال جان چکی تھی کہ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوا ہے جو شادل کو اذیت دینے کو کیا باعث بنا ہے۔ شادل کی اس طرح کی حالت سارا کا تمام غصہ، تمام ناراضگی ایک ہی پل میں ختم کر چکی تھی، اور وہ جو یہ سوچے بیٹھی تھی کہ شادل سے الگ ہو جائے گی اور خود سے وعدہ کر لیا تھا کہ شادل کے سامنے بھی نہیں آئے گی، اسے وہ سب کچھ ناممکن سا عمل محسوس ہوا، کیونکہ انسان کا اپنے دل پہ اختیار آخر ہوتا ہی کب ہے؟ یہ کوئی کاروبار تو نہیں ہوتا جو نفع یا نقصان دے کر کیا جائے۔ اس میں تو انسان خود کو مکمل برباد کر کے بھی اپنی محبت کو پانے کی جدوجہد میں مصروف ہی رہتا ہے۔ اگر محبت سوچ سمجھ کر کی جائے تو کوئی اذیت کو کبھی نہ چنے، کیونکہ اپنی محبت نہ ملنے کا درد برداشت کرنے کا حوصلہ ہر کسی میں نہیں ہوتا۔ شادل کے کمرے میں تو جاتے ہی سارا بھی کچھ دیر کے بعد خود کو پرسکون کرتی دوبارہ سے کچن میں گھس گئی۔ کمرے کا دروازہ اندر سے لاک کرتے شادل صوفے پہ گر سا گیا اور اپنے سر کو ہاتھوں سے تھام لیا۔ کتنا گھٹیا انسان ہوں میں جو اپنی محبت پر بھروسہ نہ کیا۔ آخر کیوں؟ ابیہا کو خود سے دور کر دیا میں نے، مکمل پاگل ہو گیا تھا نا، جو یہ بھی نہ سوچا کہ وہ کس حال میں اور کہاں رہے گی۔ اپنے ہی ہاتھوں سے خود کو برباد کیا میں نے۔ ابیہا تو اپنے زندگی میں بہت خوش ہے، مگر میں تو پل پل مر رہا ہوں۔ اس زندگی میں اب صرف بے سکونی، پریشانی اور اذیت ہی باقی بچی ہے نا، صرف اذیت۔ غصے سے صوفے پہ اپنا ہاتھ مارتے شادل نے اپنے سر کو صوفے کے پشت سے لگا کر آنکھیں زور سے بند کر لی۔ کون ہے وہ جس نے ابیہا سے شادی کی، میری جگہ لی، ابیہا کو مجھ سے چھینا، اتنا دور کر دیا کہ وہ مجھ سے نفرت کرنے لگی؟ معلوم تو کرنا ہی پڑے گا آخر کون ہے وہ ابیہا کا مسیحا۔ نہ جانے اب وہ واقعی میں شادل کو ابیہا کو کھو دینے کا پچھتاوا تھا یا صرف جلن جو اسے ابیہا کے شوہر سے ہو رہی تھی۔ کچھ دیر تک انہی سوچوں میں غرق رہنے کے بعد اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی اور اپنا موبائل جیب سے نکال کر کسی کا نمبر ڈائل کیا۔
وعلیکم السلام عبیر. یار وہ تمہاری ایک ہیلپ چاہیے تھی، کسی کا پتہ لگوانا ہے. اس بات سے شادل اپنے دوست عمیر سے، جو کہ خود بھی ایک انسپیکٹر تھا، یہ بات کیے جا رہا تھا کہ سارا جو ایک مرتبہ پھر سے اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے لیے پانی کا گلاس لے کے آئی تھی. دروازے کے قریب کھڑی وہ سب سن رہی تھی. یہ شادل کیوں جاننا چاہتے ہیں؟ کیا ایک بار پھر سے تو وہ ابیہ سے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ سب کیا ہو رہا ہے اللہ جی؟ ایسا تو نہ کریں. اگر شادل کو میری زندگی میں شامل کیا ہے آپ نے تو انہیں میرا ہی رہنے دے. ان کے دل میں میرے لیے محبت ڈال دے. میرے اللہ، اتنی محبت کی وہ ابیہ سے نفرت کرنے لگ جائیں، بھول جائیں اسے ہمیشہ کے لیے. سارا روتے ہوئے دل ہی دل میں اللہ سے دعا کرنے لگی اور دگبے قدموں کے ساتھ واپس کچن کی طرف چل دی. عمیر کو کال کر کے 2 گھنٹے گزر چکے تھے، مگر ابھی تک شادل اسی پوزیشن میں صوفے پہ بیٹھا اس کی کال کا انتظار کر رہا تھا، جو کہ اگلے ہی لمحے ختم ہو گیا کیونکہ اس کے موبائل پر عمیر کا نام جگمگانے لگا، جسے فوراً شادل نے پک کر کے موبائل کان سے لگایا تھا. ہاں بول عمیر، جلدی بتا کہ کون ہے وہ. شادل کی بے چینی بڑھتی ہی جا رہی تھی. ریلیکس تو رہ یار. اور سن، تجھے یاد ہے کچھ مہینے پہلے ایک کیس آیا تھا جس میں ایک بہت ہی امیر اور بڑے گنڈے کے خاص آدمی نے ایک لڑکی کے ساتھ؟ ہاں یاد ہے مجھے، اسے تو میں کبھی بھول نہیں سکتا. اس بات کا یہاں کیوں ذکر کر رہا ہے؟ شادل نے حیرانگی سے سوال کیا تھا. کیونکہ وہ ملک فرمان تھا، اس لڑکی کا شوہر، جس کے رائٹ ہینڈ نے اس لڑکی کا ریپ کیا اور پھر قتل کر کے اسے پھینک دیا. کیا تجھے یقین ہے کہ وہ ملک فرمان ہی تھا؟ شادل کا حیرت کے مارے برا حال تھا. وہ تو یقین ہی نہیں کر پا رہا تھا اس حقیقت پہ. ہاں یار، تو صبح میرے پاس آنا، میں تجھے ثبوت دکھا دوں گا. ٹھیک ہے، میں آتا ہوں صبح. بولنے کے ساتھ ہی شادل نے کال کاٹی اور موبائل صوفے پہ پھینک دیا. یہ ابیہ کس چکر میں پھنس گئی ہے؟ ابیہ خطرے میں ہے اور مجھے اسے بچانا ہی پڑے گا. ایک حتمی فیصلہ کرتے ہوئے شادل اٹھا اور باتھ روم میں داخل ہو گیا. تم یہاں پر بیٹھو اور مجھے بس گائیڈ کرو کہ کیسے میں کوکنگ کروں. کچن میں داخل ہوتے ہی فرمان نے ابیہ کو ٹیبل پہ اٹھا کے بٹھا دیا اور اس کا گال چوم کر خود چولہے کے قریب جا کے کھڑا ہو گیا، جبکہ ابیہ کے چہرے پر ایک شرمیلی سی مسکراہٹ پھیل گئی. اوکے جی، لیکن پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کیا بنا رہے ہیں؟ ہاں، میں بناؤں گا آج بریانی اور ساتھ کھیر. فرمان نے سوچتے ہوئے ابیہ کو بتایا تو ابیہ کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی. ٹھیک ہے، تو آپ ایسا کریں کہ پہلے تو آپ بریانی کے لیے پیاز، ٹماٹر، لہسن، ادرک وغیرہ کاٹیں. باقی طریقہ ساتھ بتاتی ہوں میں. اوکے. فرمان سر نو ہاں میں جنبش دیتا تیزی سے پیاز اٹھا کے اسے چھیلنے لگا. ابھی ایک پیاز بھی نہ کاٹی تھی اس نے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو کی ندیاں بہنے لگی اور ابیہ کو اس کی یہ حالت دیکھنا انتہائی ناگوار گزرا. فرمان پلیز آپ رہنے دیں، میں کاٹ دیتی ہوں پیاز. نہیں بیہو، بالکل بھی نہیں. تم صرف پیاز کاٹ کر سارا کریڈٹ لینا چاہتی ہو نا؟ مگر ایسا نہیں ہونے دوں گا میں. بازو کی مدد سے اپنی آنسو صاف کرتے ہوئے فرمان سوسو کرتے ہوئے بولا تھا. اللہ فرمان، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میں ایسی لگتی ہوں آپ کو؟ ابیہ نے معصومیت سے پوچھا تو فرمان کو اس پہ ڈھیروں پیار آ گیا. بیہو مزاق کیا ہے یار، تفصیل سے بتاؤں گا تمہیں رات کو کہ کیسی لگتی ہو تم مجھے، اس لیے فی الحال تو تم مجھے صرف دور سے ہی گائیڈ کرو. ایک آنکھ دباتے ہوئے مانی خیزی سے کہتے فرمان واپس سے پیاز کاٹنے میں مصروف ہو گیا، جبکہ ابیہ شرم سے سرخ ہونے لگی. ٹھیک ہے فرمان، صرف گائیڈ کرتی ہوں. آپ تو سچ میں بہت جذباتی اور سیریس ہوئے پڑے ہیں کوکنگ کے لیے. ہاں یار، بہت زیادہ. فرمان نے بغیر جواب دیکھے جواب دیا تو ابیہ حیرانگی سے اسے دیکھتی گائیڈ کرنے لگی. وہ ایک چیز کا فرمان کو بتا رہی تھی اور فرمان بھی بہت سنجیدگی کے ساتھ کوکنگ کر رہا تھا، جب اچانک مسالہ بھونتے ہوئے ابیہ کو شرارت سوچی اور وہ بہت دھیرے سے ٹیبل سے اترتے ہوئے فرمان کی پشت کی جانب گئی اور اس کے پیٹ پہ گدگدی کرنے لگی. بیہو یار، تنگ مت کرو، مجھے دیکھ رہی ہو نا، میں بہت بزی ہوں. فرمان چمچہ ہلاتے ہوئے سنجیدگی سے بولا تو ابیہ نے فرمان کو گھورتے ہوئے ایک آئیبرو اٹھائی اور چپکے سے فریج کی جانب بڑھنے لگی. وہاں سے آئس کیوب میں سے آئس نکال کر واپس فرمان کی طرف آئی. اچھا جی، تو مسٹر بہت بزی ہیں. آئس کو فرمان کی شرٹ میں گردن کی طرف سے ڈال کر ابیہ نے غصے سے کہا، جبکہ فرمان اچانک اپنی گردن کے علاوہ کمر پر ٹھنڈی محسوس کر کے اچھل پڑا تھا. بیہو کی بچی، یہ کیا کیا تم نے؟ ابیہ کو ہنستے دیکھ کر فرمان غصے سے چمٹا وہیں رکھ کر اس کے پیچھے لگ گیا، جو کچن سے باہر لاؤنج میں پہنچ چکی تھی. فرمان جلدی سے جائیں ورنہ آپ کی بریانی جل جائے گی. فرمان کو کے خطرناک تاثرات
لیے اپنے قریب آتے دیکھ کر ابیحا جھٹ سے بولی تو فرمان کو بھی خیال آیا۔ ہاں بیہو، تم تو چاہتی بھی یہی ہو کہ میں برا کھانا بناؤں اور اس گھر میں صرف تم ایک ہی بیسٹ کوکنگ کرنے والی رہو۔ دیکھو، بدلہ تو میں ضرور لوں گا تم سے، لیکن اب فی الحال کے لیے چھوڑ کر کچن جا رہا ہوں، اور تم دوبارہ کچن میں مت آنا، سمجھی؟ ابیحا کو وارننگ دیتے فرمان واپسی کے لیے مڑا، جب اسے ابیحا کی آواز آئی، جی، اب تو آپ ایسے ہی کہیں گے، جیسے سب کچھ بن گیا تو بیوی کو ہی بھول گئے۔ میرے ظالم شوہر، میری کیوٹ اور پیاری سی بیوی، تھوڑا سا صبر کر لو، میں محبت کا اظہار رات کے لیے چھوڑ دیتا ہوں، پھر بتاتا ہوں کہ کیسا ہوں میں۔ شوق نظروں کے ساتھ ابیحا کے قریب آ کر اس کی پیشانی چوم کر فرمان بول کے واپس کچن میں گھس گیا، جبکہ ابیحا اپنے بال کو ہاتھ سے چھوتی جو تیل سے تر ہوئے پڑے تھے، بات لینے کے ارادے سے اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگی۔ بات لینے کے بعد ابیحا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی بالوں میں کنگھی کرنے لگی اور پھر ہلکا سا میک اپ کر کے وہ دوبارہ سے لاؤنج میں جا کر فرمان کا ویٹ کرنے لگی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد فرمان کچن سے باہر نکلا۔ اس کے ہاتھ میں 2 ڈشز موجود تھیں، جنہیں لا کر اس نے صوفے کے سامنے موجود ٹیبل پر رکھا اور گردن اکڑا کر مغرور سی مسکراہٹ کے ساتھ ابیحا کو دیکھا۔ فرمان، 1 گھنٹے پہلے آپ نے دم پر دی ہوئی بریانی اور اب آپ اسے لے کے آ رہے ہیں؟ حیرانگی سے آنکھیں پھیلائے ابیحا نے فرمان سے سوال کیا تو وہ ہلکا سا جھک کر اپنی شہادت کی انگلی ابیحا کے ہونٹوں پر رکھ دی۔ باتیں مت کرو بیہو، بس چپ چاپ ٹیسٹ کرو اور مجھے گفٹ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، ابیحا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے فرمان بولا اور پھر بریانی کی ڈش اٹھا کر اس کے سامنے کی تھی۔ فرمان، رک تو جائے، میں پلیٹ تو لے آؤں۔ نہیں، ہم نے ہی تو کھانا ہے نا، اسی میں کھا لو یار، جلدی کرو نا۔ ابیحا کا ہاتھ پکڑ کے اسے دوبارہ سے صوفے پہ بٹھاتے ہوئے فرمان نے ڈش کی جانب اشارہ کیا تو ابیحا اسے دیکھ کے مسکرانے لگی، جو حد سے زیادہ جذباتی ہو رہا تھا۔ یوں ہی مسکراتے ہوئے ابیحا نے ڈش کا ڈھکن اٹھایا، مگر اگلے ہی لمحے حیرت سے منہ کھولے فرمان کو دیکھنے لگی، جو ابھی بھی گردن اکڑائے ہوئے شاید اپنی تعریف سننے کے انتظار میں تھا۔ فرمان، یہ کیا ہے؟ بیہو، یہ تھوڑی سی مغرور بریانی ہے، اس لیے اکڑ کر بیٹھی ہے۔ ابیحا کے کالی اور اکڑی ہوئی بریانی کی طرف اشارہ کرنے پر فرمان نے اسے کہا، اوکے ٹھیک ہے فرمان، لیکن یہ کالی کیوں ہے؟ تیزی سے اپنی آنکھیں جھپکتے ہوئے ابیحا نے خود کو ریلیکس کیا اور فرمان سے اگلا سوال کیا، بیہو، اب تمہارا فیوریٹ کلر بلیک ہے تو اس لیے میں نے بریانی بھی کالی بنائی ہے۔ کتنا جینیس ہوں نا میں۔ چہرے پر مکمل مسکراہٹ سجائے فرمان نے جواب دیا، جس پر ابیحا ایک آہ بھر کر رہ گئی تھی۔ یار اب ٹیسٹ کرو بھی کیا؟ اچھا اوکے کرتی ہوں۔ ایک مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ فرمان کو دیکھتے ابیحا نے خود کو پرسکون کرتے چمچ سے بریانی لینے لگی، مگر وہ ایسے لگ رہی تھی جیسے جمی پڑی ہو۔ فرمان، یہ تو تم رکو بیہو، میں کرتا ہوں، ابیحا نے بیچارگی سے فرمان سے کہا تو فرمان اسے منع کرتے خود چمچ سے بریانی اکھاڑنے لگا، جو بہت مشکل کے ساتھ تھوڑی سی اکھڑی تھی۔ جلدی کھاؤ بیہو، ابیحا کے منہ کے قریب بریانی بھرا چمچ کرتے ہوئے فرمان نے کہا تو ابیحا نے بھی منہ کھول کر اسے کھا لیا، مگر اگلے ہی لمحے اس کا دل کیا کہ پھینک دے، کیونکہ وہ مکمل جلی ہوئی تھی۔ واؤ، بہت ٹیسٹی ہے۔ فرمان کی سوالیہ نظروں کو سمجھتے ہوئے ابیحا نے اس کی بریانی کی تعریف کر دی۔ ریلی بیہو، تو اور کھاؤ نا۔ فرمان کی فرمائش پر ابیحا بوکھلا ہی اٹھی تھی۔ نہیں وہ فرمان، مجھے ابھی بھوک نہیں ہے تو میں بعد میں کھا لوں گی، تب تک آپ ٹیسٹ کرو۔ بوکھلاہٹ میں ابیحا کے منہ میں جو آیا وہ بول گئی، مگر بعد میں اسے پچھتاوا ہوا کہ فرمان کو ٹیسٹ کرنے کا نہیں کہنا چاہیے تھا، کیونکہ فرمان بھی بریانی کی چمچ منہ میں ڈال چکا تھا۔ یار بیہو، یہ تو فل جلی پڑی ہے، تم نے کیسے کھا لی؟ بری شکلیں بناتے ہوئے فرمان ابیحا سے پوچھنے لگا، جو اسے دیکھ کے ہنس رہی تھی۔ جب آپ کو کچھ نہیں کرنا آتا تو کیوں پنگے لیتے ہیں آپ؟ یار میں نے تو سب کچھ صحیح کیا تھا، بس وہ دم پر کتنی دیر رکھنا ہے یہ نہیں بتایا تم نے۔ فرمان کے منہ لٹکانے کر بولنے پر ابیحا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ فرمان، آپ نے کیوں نکالا تھا مجھے کچن سے، ورنہ بتاتی نا میں آپ کو۔ اچھا چھوڑو، یہ کھیر چیک کرو، یہ بہت اچھی بنی ہوئی ہوگی، آئی ایم شیور۔ تیزی سے کھیر کی ڈش اٹھا کر ابیحا کے سامنے کرتے ایکسائٹڈ ہو کر فرمان بولا تو ابیحا اس کھیر کو دیکھنے لگی، جو کھیر کم آئس کریم زیادہ لگ رہی تھی، کیونکہ وہ بھی مکمل جمی پڑی تھی۔ بیہو، یہ تو بالکل پرفیکٹ بنی ہوئی ہے، چلو جلدی سے اسے کھا کر بتاؤ۔ ابیحا کے منہ کے قریب کھیر کا چمچ بڑھاتے ہوئے فرمان نے کہا تو ابیحا نے بھی ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ کھا لی، لیکن اسے نگلنا ابیحا نے بہت مشکل سے تھا۔ کیسی بنی ہے؟ بہت اچھی۔ فرمان کے سوال پر ابیحا نے ہنستے ہوئے جواب دیا تھا۔ سچ میں بیہو؟ تو پھر میں بھی ٹیسٹ کرتا ہوں اسے۔
نہیں نہیں فرمان، بالکل نہیں، یہ تو ساری کی ساری میں اکیلی کھاؤں گی، اب ٹیسٹی ہی اتنی ہے تو تھوڑی سی بھی نہیں ملے گی آپ کو، بس دور رہیں آپ مجھ سے۔ فرمان کے ہاتھ سے کھیر لیتے ہوئے ابیہا صوفے سے نیچے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ بیہو تھوڑی سی ہی دے دو، کھانا نہیں ملے گا آپ کو، تو کیوں تنگ کر رہے ہیں مجھے؟ میرے قریب مت آنا فرمان آپ۔ فرمان کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر ابیہا اسے وارننگ دینے لگی، مگر وہ بھی ملک فرمان تھا، اسی لیے ابیہا کو کھینچ کر اس کے ہاتھ سے کھیر کا چمچہ بھرے اس کا ٹیسٹ کر ہی لیا۔ اوہو یار بیہو، کتنی زہریلی ہے یہ، اب یہ اتنا نمک کس نے ڈال دیا اس میں؟ جس نے کھیر بنائی ہے اسی نے ڈالا ہے فرمان۔ کیا یار مسئلہ کیا ہے؟ مجھ سے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوتا، کچھ نہیں آتا مجھے، سوری بیہو، تمہیں میرے سے ایسا کھانا کھانا پڑا۔ ابیہا سے نظر چراتے ہوئے معافی مانگنے کے بعد فرمان اپنا سر جھکا گیا۔ ارے فرمان، آپ سیٹ تو مت ہو، ویسے بھی یہ کام آپ کا نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں فرمان، مجھے اس بات کی خوشی اور فخر ہے کہ آپ نے میرے لیے اتنی محنت کی۔ ابیہا کی لہجے اور نظریں میں ڈھیروں محبت تھی۔ کیا فائدہ یار، مجھے اس محنت کا پھل تو نہیں ملنا، وہ ویسے بھی نہیں مل سکتا فرمان آپ کو۔ ابیہا کے کہنے کے ساتھ ہی کھیر کو ٹیبل پہ رکھا اور فرمان کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر باری باری چوم لیا، پھر فرمان کو مسکرا کر دیکھنے لگی جو معصومیت سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بیہو، مجھے یہاں کس نے نہیں چاہیے، وہ کیا ہے نا، تمہاری یہ لپسٹک بھی بہت پیاری ہے، تو تھوڑی سی مجھے بھی لگا دو۔ ٹھیک ہے ویٹ کریں، ابھی لا کر لگا دیتی ہوں۔ بغیر فرمان کی بات کا مطلب سمجھے ابھی اپنے کمرے کی طرف مڑی جب اچانک فرمان نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے روک لیا۔ اتنی محنت کیوں کرنی ہے بیہو، میرے پاس ایک آسان سا حل ہے۔ ابھی ابیہا فرمان کی بات سمجھ بھی نہ پائی تھی جب فرمان نے اس کی کمر میں اپنا ہاتھ ڈال کر دونوں ہاتھ کی انگلیاں اس کے بالوں میں پھنسائیں اور اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں کے قریب کر کے انہیں چومنا شروع کر دیا۔ یوں ہی خود کو ابیہا کے ہونٹوں سے سیراب کرتے ہوئے فرمان نے اسے کمر سے مضبوطی سے پکڑ کر اٹھایا اور پیچھے موجود صوفہ پہ گرا کر اپنے عمل میں جاری رہا۔ اور پھر کتنی ہی دیر تک سانسوں کا تبادلہ کرنے کے بعد فرمان نے بہت نرمی کے ساتھ ابیہا کے ہونٹوں کو آزاد کیا تو ابیہا یوں ہی آنکھیں بند کیے لیٹی گہری سانسیں لینے لگی، جبکہ اب فرمان کے ہونٹوں کو ریڈ لپسٹک لگ چکی تھی۔ ابیہا کو گہری سانسیں لیتے دیکھ کر فرمان ابھی بھی دیکھ رہا تھا، جبکہ دل تو اس کی اپنی منمانیاں کرنے پر اکسانے میں مصروف تھا، جب اچانک اسے امجد کی آواز سنائی دی، صاحب جی جلدی ادھر آئیں۔ اچانک امجد کے بلانے پر پیشانی پر بل ڈالے فرمان بغیر کچھ سوچے سمجھے گھر سے باہر نکل گیا اور وہاں کھڑے امجد کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ کیا مسئلہ ہے امجد، کیوں بلایا ہے مجھے؟ جی صاحب جی، وہ فرمان کی آواز پر امجد نے جیسے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہ بالکل خاموش ہو گیا اور ہنسنا شروع کر دیا۔ اب کیا ہوا، تمہیں ہنس کیوں رہے ہو؟ فرمان حیرت سے سوال کرنے لگا، لیکن امجد کی ہنسی رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کچھ نہیں صاحب جی، وہ ہاں میں کام کا ہی بھول گیا، کیوں بلایا تھا آپ کو؟ نظر جھکا کر اپنی ہنسی روکتے ہوئے امجد نے جواب دیا تو فرمان کو مزید حیرت ہوئی۔ ایسے کیسے بھول گئے تم کام؟ اچھا جاؤ یہاں سے۔ امجد کو گھورتے ہوئے غصے سے فرمان نے اسے جانے کا کہا تو امجد یوں ہی ہنستا ہوا وہاں سے چلا گیا اور فرمان اسے جاتا دیکھ کر واپس گھر میں داخل ہوا تو اسے ابیہا لاؤنج میں دکھائی نہ دی، یعنی وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ تو فرمان بھی تیزی سے کمرے میں داخل ہوا۔ بہو یار دیکھو تو صحیح، یہ امجد نے خود ہی مجھے بلایا اور جب میں اسے اپنے انتہائی ضروری کام چھوڑ کے اس کی بات سننے گیا تو وہ ہنسنا شروع ہو گیا اور بولا کہ کام ہی بھول گیا۔ عجیب پاگل انسان ہے یہ۔ دوبارہ سے ابیہا کے قریب آتے ہوئے فرمان نے اسے امجد کی بات بتائی تو ابیہا نے اس کی جانب دیکھا اور شرم سے سرخ پڑنے لگی۔ فرمان یہ کیا کیا آپ نے؟ ذرا شکل تو دیکھیں اپنی آئینے میں۔ فرمان سے نظر چراتے ابیہا نے کہا تو وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کے کھڑا ہوا اور اگلے ہی پل وہ ٹیشو کی مدد سے اپنے ہونٹ صاف کرتا ہنستے ہوئے ابیہا کے قریب بیڈ پہ آ کے بیٹھ گیا تھا۔ اوہ ہاں وہ بیہو، تم نہ بہت نوٹی ہوتی جا رہی ہو یار، لپسٹک ہی لگا دی میرے۔ اللہ فرمان، میں نے کب لگائی ہے؟ آپ نے خود زبردستی کس کیا مجھے، اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں آپ؟ ابیہا کا تو صدمے کے مارے برا حال ہونے لگا تھا۔ ہاں تو کیوں، اس کلر کی لپسٹک لگانی تھی تم نے، جانتی ہو نا میرا فیوریٹ کلر ہے۔ فرمان کسی طرح بھی خود قصوروار کیسے بن جاتا، اس لیے ابیہا کو ہی بولتا گیا۔ فرمان آپ نا، اچھا چھوڑو یار، بھوک لگی ہے مجھے بہت، اپنا تھوڑا سا حلیہ ٹھیک کر لو، مطلب یہ کہ اسٹک وغیرہ، پھر ہم چلتے ہیں باہر ڈنر کرنے۔ ابیہا کے ہونٹوں کو انگوٹھے کی مدد سے صاف کرتے ہوئے فرمان اسے بولتا کھڑا ہوا اور ڈریسنگ روم میں گھس گیا۔ تو ابیہا بھی کھڑی ہو کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنا حلیہ درست کرنے لگی۔ اگلے
ٹھیک اگلے 10 منٹ بعد فرمان اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتا ہوا گاڑی کی چابی اٹھا کر ابیحہ کا ہاتھ تھام کر کمرے سے باہر نکل پڑا۔ چھت پر سرد ہواؤں میں کھڑا شادل ابیحہ کے متعلق سوچے جا رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو وہ عمیر کے پاس سے ہو کر واپس گھر آیا تھا۔ اس سے صبح تک کا انتظار کرنا محال ثابت ہو رہا تھا، اس لیے وہ رات کو ہی عمیر کے پاس چلا گیا اور اس کے دکھائے گئے تمام ثبوت یہ بات واضح کر رہے تھے کہ فرمان ہی ابیحہ کا شوہر ہے اور وہ شخص جس نے اس قتل کیس میں اپنے خاص آدمی کو جیل سے رہا کروا لیا تھا۔ اس وقت شادل کو اپنے دل و دماغ معفودہ محسوس ہو رہا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے ابیحہ کو فرمان سے دور کرے، کیسے ابیحہ کی جان بچائے۔ یہی سب سوچتے ہوئے وہ واپسی کے لیے پلٹا اور گہری سوچ میں مبتلا سیڑھیاں اترنے لگا۔ تب سارا جو اسے دیکھتے سیڑھیوں کی طرف جا رہی تھی، اچانک شادل کو سیڑھیاں اترتے دیکھ کر رک گئی اور واپس سیڑھیاں اترنے لگی۔ جب شادل کا دل کا پاؤں پھسلا اور وہ گرنے لگا، تب سارا نے پھرتی دکھاتے ہوئے اسے سہارا دینا چاہا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ شادل کو بچا کر وہ خود سیڑھیوں سے نیچے گرتی چلی گئی۔ سر پر بہت بری چوٹ لگنے سے سارا بے ہوش ہو گئی۔ تو تب شادل کو بھی ابھی سب کچھ سمجھنے میں مصروف تھا، فوراً بھاگ کر سارا کی طرف بڑھا اور اسے سیدھا کر کے دیکھا تو اس کے سر سے خون بہتے ہوئے اس کے چہرے پر بھی خون کی لکیریں بہتی جا رہی تھیں۔ شدید پریشانی کے عالم میں شادل نے سارا کو اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور اپنے کمرے میں لے جا کر بیڈ پہ لٹا دیا اور پھر فوراً اپنے دوست کو جو ایک ڈاکٹر بھی تھا اسے کال کی۔ شادل کے دوست ہونے کے ناطے ڈاکٹر صاحب رات کے 8 بجے بھی اس کے گھر آ گئے اور سارا کے زخم دیکھتے ہوئے اس کے فوراً ڈریسنگ کر کے ایک انجیکشن بھی لگا دیا۔ شادل یار، بھابھی کے سر پہ بہت بری چوٹ لگی ہے اور ٹانگ پہ بھی فریکچر ہوا ہے، تو بس خیال رکھ ان کا، انہیں دیکھ بھال کی بہت ضرورت ہے۔ یہ کچھ میڈیسنز ہیں، پین کلر وغیرہ، یہ ان کو ہوش آتے ہی دے دینا، اور اب میں چلتا ہوں۔ شادل کو ہدایت دیتے ڈاکٹر صاحب اٹھ کر کھڑے ہوئے تو شادل بھی سر کو ہاں میں جنبش دیتے انہیں چھوڑ کر باہر تک چھوڑنے چل پڑا۔ ڈاکٹر کو چھوڑ کر شادل واپس سارا کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور دل ہی دل میں اس کے ہوش میں آنے کی دعا کرنے لگا، جو کہ فوراً ہی قبول ہو گئی، کیونکہ ایک کرا کے ساتھ سارا اپنی آنکھیں ہلکی ہلکی سی کھولنے لگی تھی۔ سارا کو ہوش میں آتے دیکھ کر شادل اس کے قریب ہوا تو سارا نے اپنی مکمل آنکھیں کھول دی۔ شادل، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ چوٹ لگی ہے تمہیں، اور وہ بھی میری وجہ سے، اس لیے خیال رکھ رہا ہوں تمہارا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ہوش آتے ہی میڈیسن دے دوں، تو اٹھو اور فوراً میڈیسن کھاؤ۔ شادل کا لہجہ ہر قسم کی رعایت سے پاک تھا۔ تبھی سارا کو بھی اس پر غصہ آیا جو اس پر اس قدر روب جھاڑ رہا تھا، اور بات تو ایسے کر رہا تھا جیسے احسان کر رہا ہو۔ میں نے نہیں کھانی، اور آپ بھی جائیں یہاں سے، خود کو سنبھالنے کی ہمت ہے ابھی مجھ میں۔ اٹس اوکے، ایز یو وش، یہ پکڑو اور کھاؤ اسے۔ شادل کندھے اچکاتے ہوئے میڈیسن کو سارا کی جانب اچھالتا بے نیازی سے بولا تو سارا اسے غصے سے گھورتی اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، جو کہ بالکل ناکام ثابت ہوئی اور وہ دوبارہ سے بیڈ پہ گر گئی۔ کیا ہوا؟ اٹھا نہیں جا رہا؟ زیادہ ڈرامے مت کرو کہ خود کو سنبھال لوگی، اور اٹھو۔ سارا کو جتاتے ہوئے شادل آگے کو جھکا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کے اسے سہارا دے کر سرہانہ سیدھا کرتے اسے بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بٹھا دیا تھا۔ خود سے ہی شرمندہ ہوتے نظر جھکا کر سارا نے گولی منہ میں ڈال دی تو شادل اسے اپنے ہاتھوں سے پانی پلانے لگا۔ میں تمہارے لیے سلوپ بنانے والا ہوں تو وہ چپ چاپ بغیر کوئی نخرہ کیے پی لینا، سارا سے کہتے ہی شادل کمرے سے نکلنے لگا جب اسے سارا کی آواز نے مڑنے پہ مجبور کیا تھا۔ میں نہیں پیوں گی، مجھے سوپ پسند نہیں ہے، ہو نہ ہو یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ پینا تو تمہیں پڑے گا ہی۔ کس نے کہا تھا نہ بنتی ہیروئن، گر جانے دیتی مجھے؟ شادل کو بے چینی اسی بات کی تو تھی کہ کیوں سارا نے ایسا کیا، اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کی۔ آپ نہیں سمجھیں گے شادل، ٹھیک ہے جائیں آپ بنا لیں سوپ، پی لوں گی میں۔ سارا کے جواب پر شادل عجیب سی نظروں سے اسے کچھ دیر دیکھتا کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ سارا جو پہلے ہی نظریں جھکا چکی تھی اب کرب سے اسے جاتے دیکھ رہی تھی۔ سارا بھی شادل کے متعلق سوچ ہی رہی تھی جب وہ سوپ بنا کر واپس کمرے میں داخل ہوا اور بیڈ کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ یہ لو جلدی سے اسے پی لو۔ اوہو، تم کیسے پیو گی؟ رکو میں ہی پلا دیتا ہوں، خود سے بولتے ہوئے شادل سوپ کا چمچ بھر کے اسے پھونک مارتے ہوئے سارا کو پلانے لگا، جبکہ سارا بھی خاموشی کے ساتھ سوپ پیتے ہوئے دل ہی دل میں خوشی سے پاگل ہوئی جا رہی تھی۔ یوں شادل کو اپنا خیال رکھتے دیکھ کر اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ چیخ چیخ کے ساری دنیا کو بتا دیتی، بس اور نہیں پینا، پیٹ بھر گیا ہے میرا۔ آدھے سے زیادہ سوپ کا باؤل لینے کے بعد سارا نے ہاتھ سے اسے پیچھے کرتے منع کر دیا تو شادل بھی ٹھیک ہے بول کر اسے کچن میں رکھنے چلا گیا تھا۔ یار چیک تو کرو کہ کتنا ٹیسٹی بنایا ہے۔
وہ جو سارا اسے نان سٹاپ پینے ہی جا رہی تھی۔ کچن سے باہر نکلتے وقت اچانک شادل کے دماغ میں خیال آیا تو وہ واپس مڑ کر چمچ بھر کر سوپ پینے لگا۔ چونکہ ایک چمچ پیتے وہ تیزی سے بھاگ کر گلاس میں پانی ڈال کے اسے پینے لگا۔ یار اتنی مرچی اور نمک، توبہ، یہ سارا کیسے چپ چاپ پی سکتی ہے اسے؟ اف بھی نہ کی۔ شادل تیزی سے اپنے کمرے میں داخل ہوا اور سارا کے قریب جا کے کھڑا ہو کے سارا کو گھورنے لگا۔ کیا ہے یہ سب؟ اتنی مرچی اور نمک تھا سوپ میں، پھر بھی تم اسے ہنس کے پی رہی تھی۔ کیا چیز ہو آخر تم؟ بالکل بھی نہیں شاہ، مجھے تو بہت ٹیسٹی لگا سوپ، میٹھا میٹھا سا۔ میں تو ہمیشہ یہی خواہش کروں گی کہ مجھے یہی سوپ پینے کو ملے۔ شادل کو جواب سارا نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ دیا تھا، لیکن شادل اس کے پاگل پن کو اگنور کرنے لگا۔ وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتا تھا کہ سارا اسے کتنا چاہتی ہے۔ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، جا رہا ہوں میں دوسرے کمرے میں، اگر کچھ چاہیے ہو تو آواز دے دینا، آ جاؤں گا میں۔ سارا سے کہتے ہی شادل واپسی کے لیے پلٹا تو سارا تیزی سے بولی، میں کیسے آواز دوں گی آپ کو؟ مجھ سے تو ٹھیک سے بولا بھی نہیں جا رہا۔ سارا اپنے سوچے ہوئے گال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ شادل کو بتانے لگی تو وہ چڑچڑا ہونے لگا۔ یار کیا ہے اب؟ میں اس صوفے پر نہیں سو سکتا۔ تو مت سوئیں، ادھر بیڈ پہ ہی سو جائیں، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ سارا نے بیڈ پر ہاتھ سے اشارہ کرتے شادل سے کہا تو وہ ایک آئیبرو اٹھاتے ہوئے اسے گھورنے لگا۔ بہت بہت شکریہ، میں اس صوفے پہ ہی ٹھیک ہوں۔ سارا کو جھڑکتے ہوئے شادل صوفے پہ اپنے بازو کو سر کے نیچے لیے لیٹ گیا، جبکہ سارا اسے دیکھنے لگی۔ شادل آپ پلیز مجھے کوئی بک پڑھنے کو دے دیں، اصل میں مجھے نیند نہیں آ رہی، بٹ میں جب بھی کوئی بک ریڈ کرتی ہوں تو فوراً سو جاتی ہوں۔ کچھ دیر تک یوں ہی شادل کو دیکھتے رہنے کے بعد اچانک سارا نے اسے مخاطب کیا تھا۔ یار کیسے پڑھو گی اب تم؟ اس لیے چپ چاپ سو جاؤ۔ ہاں تو آپ پڑھ کے سنا دینا، میں سو جاؤں گی۔ یار کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ ڈرامے ہی نہیں ختم ہو رہے۔ شادل دل میں برا سا منہ بناتے ہوئے بک شیلف سے ایک کتاب اٹھا کر بیڈ پہ بیٹھا اور سارا کو پڑھ کے سنانے لگا، جبکہ سارا دنیا جہان سے غافل بس شادل کو ہی دیکھے گئی، کبھی اس کے بولتے ہوئے ہونٹ تو کبھی اس کی آنکھوں کو جنہیں وہ جھپکاتا تھا۔ کچھ دیر تک کتاب پڑھنے کے بعد شادل جمائیاں لیتے ہوئے وہیں بیڈ پر لیٹ کر سو گیا اور سارا اسے دیکھ کے مسکرانے لگی۔ شکریہ اللہ جی، آپ نے میری دعا قبول کی۔ چلے کچھ ہی صحیح مگر شادل کو میرا احساس تو ہوا۔ آپ پلیز اس کے دل میں میرے لیے محبت ڈال دیں تاکہ میری زندگی مکمل ہو سکے۔ شادل کو دیکھتے ہوئے سارا دل ہی دل میں اللہ سے